الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ محترم ارکان مجلس منظمہ اور دیگر اراکین انجمن اور معزز سامعین، آپ کو یاد ہے کہ میرا یہ دستور رہا ہے کہ میں اس پر باقاعدہ اس موقع پر کوئی لیکچر نہیں دیا کرتا، مختصر گفتگو کیا کرتا ہوں۔ آج ہم جس موقع پر یہاں کھڑے ہیں یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ لیکن یہ ربیع الاول پچھلے گزرنے والے ربیع الاول کے مہینوں سے بڑا مختلف ہے کہ امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے اور سلام پیش کرنے میں آگے بڑھ رہی ہے، اور اپنی کوشش ہر شخص کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرے اور انہیں اپنا خراج عقیدت پیش کرے۔ لیکن اس گزشتہ ہفتے کے دوران ایک بڑا دلسوز واقعہ ہوا ہے کہ فرانس میں ایک استاد جو ہر سال اپنی کلاس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اس بنیاد پر دکھایا کرتا تھا، کارٹونز، کہ یہ آزادی رائے کا تقاضا ہے۔ اس کے شاگردوں نے انہیں متوجہ کیا، وہ باز نہیں آیا۔ انتظامیہ کو متوجہ کیا گیا، لیکن انتظامیہ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تو پھر پیرس سے 100 میل کے فاصلے سے ایک نوجوان عبداللہ نامی وہ خاص طور پر آیا، اور اس نے کالج میں آ کر پہلے پتہ کیا کہ یہ کون شخص ہے، اس کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیا، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کالج سے اس نے چاقو جو وہ لے کر آیا ہوا تھا اس سے اس پر وار کیے، اور پھر اس کا گلا کاٹ کر پھینک دیا، گویا اس کو واصل جہنم کر دیا۔ لیکن فرانس کے صدر نے پہلی بات تو یہ کہ پولیس نے اس پر گولیاں برسا کر اس پر موقع پر شہید کیا، حالانکہ فرانس جو ہے وہ چیمپئن شمار ہوتا ہے ڈیموکریسی کا، آزادی رائے کا، تو انہوں نے اس کو گولیاں مار کر دور سے وہیں پر شہید کیا۔ اور فرانس کے صدر نے اس استاد کو فرانس کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا۔ اس سے مسلمانوں کا دل دکھا، اور دکھنا بھی چاہیے۔ اور مزید اس نے یہ حرکت کی صدر فرانس نے کہ ان خاکوں کے بڑے بڑے پوسٹرز سرکاری عمارتوں پر آویزاں کرا دیے۔ آج ہی ایک صاحب نے شیئر کیا میرے ساتھ اوریا مقبول جان صاحب کا ایک کلپ۔ وہ تو بڑے جذباتی آدمی، آپ کو معلوم ہے، تو کہتے ہیں کہ میں بڑی ہمت کر کے بول رہا ہوں، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، یعنی دقت آمیز لہجے میں پورا ان کا 12 منٹ کا کلپ ہے کہ میں سوچ نہیں پا رہا کہ مسلمان ان شاہراہوں سے کیسے گزرتے ہوں گے کہ جن پر ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کارٹون جو ہیں وہ بنے ہوئے ہوں، تو یہ ہم سب کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے۔ اور یہ تو مغرب نے ریئلائز کر لیا ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمان قوم کے دل میں ہے، اس وقت تک ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک وہ بڑا مشہور جو شعر ہوتا رہا ہے کلپ کے، جرمنی میں ایک مسلمان کسی ریسٹورنٹ میں کافی پینے کے لیے بیٹھے تھے، تو ساتھ والی ٹیبل پر ایک باریش آدمی آ کر بیٹھ گیا، تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی مسلمان ہے، تو اجازت لے کر ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور گفتگو شروع ہوئی، تعارف ہوا، تو اس نے کہا کہ جی میں یہودی ہوں اور بلکہ یہودی رہبائی ہوں، اور میں یہاں پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ بات آگے چلی تو پوچھا اس نوجوان نے کہ جی آپ کس موضوع پر ریسرچ کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی اس موضوع پر کہ جی مسلمانوں پر ہم غلبہ کیسے پا سکتے ہیں۔ تو اب کچھ دوستی ہو گئی، تو اس نے پوچھا کہ کیا کنکلوژن نکالا ہے آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ جی میرا کنکلوژن یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو مسلمانوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ حیرانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ انہوں نے تو 100 سال کے بعد یہ نتیجہ نکالا، اور پی ایچ ڈی کر کے علامہ اقبال مرحوم نے یورپ کا دورہ کیا، اور وہیں پر انہوں نے یورپ کی جو نیت تھی اس کو بھانپ لیا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، شعر تو آپ نے سن رکھا ہوگا، یہ ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، تو اس شعر اس میں ہے کہ، اور یہ ابلیس کا کردار جو علامہ اقبال کی شاعری میں آپ کو ملتا ہے، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، آپ کی دلچسپی کی ہوگی کہ علامہ اقبال نے سب سے پہلے اپنی نظم شکوہ لکھی، اور جب وہ پبلک میں آئی تو ان پر کفر کے فتوے لگے۔ وہ اصل میں کیا تھا کہ ایک کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان، مسلمان نوجوان، اس کے تاثرات کیا ہیں، وہ کون کون سے کنسرنز محسوس کرتا ہے کہ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں بیسٹ ہوں، بیسٹ آف مین کائنڈ ہوں، اس لیے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، لیکن حال کیا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو جب فتوے لگے تو یہ بھی ممکن ہے کہ علامہ اقبال نے پہلے سے جواب شکوہ لکھی ہوئی ہو، ذہین آدمی تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پھر اس کے جواب میں ان پر آمد ہوئی ہو، لیکن بہرحال انہوں نے جواب شکوہ نظم لکھ کر پبلک میں پھیلا دی تو سب لوگ خوش ہو گئے کہ واہ کمال کیا ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے یہ کام نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی شاعری میں ایک نیا کردار متعارف کروایا، ابلیس کا کردار، اور ہر وہ الٹی سیدھی بات کہ جو انہوں نے اس طرف سے کرنی تھی یا وہ کنسرنز کے جو اس طرف سے آنے تھے ان کو ابلیس کی زبان سے کہلوایا۔ مثلا ان کی ایک نظم بڑی خوبصورت ہے، ابلیس اور جبرائیل کا مکالمہ۔ اس میں ابلیس کہتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج ہمیں اپنے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ جو نماز روزہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ میں اصل میں تمہیں میں سے ہوں، کھل کے گال کرو۔ تو میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ جو بالکل دیندار آدمی ہے اس کو ابلیس کنڈیم کر رہا ہے، علامہ اقبال کنڈیم کر رہے ہیں اس کی زبان سے، ابلیس کی زبان سے۔ اور پھر ان کا جو کلائمیکس ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا نامی ان کی نظم ہے، جس کو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ امت مسلمہ کے نام علامہ اقبال کا آخری پیغام قرار دیتے ہیں۔ جن حضرات نے وہ نظم نہیں پڑھی ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، پڑھنے کے لائق ہے کہ کس طرح انہوں نے پوری 1400 سالہ تاریخ کا ایک جائزہ اس میں پیش کر دیا ہے ابلیس اور اس کے مشیروں کی زبانوں سے۔ اور اس میں پھر جو آخری خطبہ ہے ابلیس کا، پریزیڈینشیل ایڈریس، یعنی کسی بھی آرگنائزیشن کا، کسی بھی تنظیم کا، انجمن کا جو شورا کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں آخر میں پریزیڈینشیل ایڈریس ہوتا ہے۔
تو ابلیس کی مجلس شورا کے آخر میں جو پریزیڈنشل ایڈریس ہے اور اوپننگ گفتگو، وہ دونوں وہ پڑھنے کے لائق ہے کہ وہ اس میں آخری انسٹرکشن کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ لیکن ابلیس کی مجلس شورا کا جو آخری شعر ہے، علامہ اقبال جو آخری انسٹرکشن دیتا ہے وہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اب آج کا جو دور گزر رہا ہے ہمارا، اس میں سیکولرزم اور تصوف جا کر اوپر جا کے مل گئے ہیں۔ وہ تصوف جو ہے وہ ایک تو ہے نا تصوف اپنی ذات کا تزکیہ، اپنے اندر خلوص اخلاص پیدا کرنا، یعنی جو تصوف کے مقاصد ہیں ان کو اگر میں سادہ لفظوں میں بیان کروں اور ان کا خلاصہ بیان کروں، وہ کیا ہے؟ للہیت پیدا کرنا، خوف خدا پیدا کرنا، آخرت کی طلب پیدا کرنا اور اپنی صفائی کرنا۔ لیکن اس صفائی کے لیے کچھ تقاضے ہیں، مثلا عفو و درگزر، اس کا ایک لازمی تقاضا ہے، قرآن مجید بھی اس پر زور دیتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، کسی کی زیادتی پر بھی اس کو ریئیکٹ نہ کرنا۔ جب یہ چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ ایک سافٹ امیج دیتی ہے اسلام کا۔ یعنی ایک ہمارے تصوف کے حلقے کی ایک بہت بڑی شخصیت ہندوستان کی، انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ انگریز بھی ہمیں مذہبی معاملات میں آزادی دے رہا ہے تو ہمیں اس کے خلاف اٹھنا نہیں چاہیے اور ہمیں کوئی بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر پھر علامہ اقبال نے وہ فکرہ چست کیا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آزاد۔ تو یہ چیزیں جو تصوف کے بنیادی تقاضے ہیں وہ بھی کرنے کے سب کام ہیں، لیکن اگر وہ اسلام کی غیرت کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جائیں تو پھر وہ دین کا تقاضا نہیں رہتے، وہ پھر کوئی اور ہی تقاضا بن جاتے ہیں۔ آج دنیا میں راج ہے سیکولرزم کا، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پروموٹ ہوئی ہیں، انسان کو نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر کہ تقریباً 1200 سال 1300 سال ہماری جو تاریخ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہماری چاروں فکر جو ہیں ان کو مانا گیا ہے کہ یہ دین ہے، اور چاروں فقہا نے قرآن و سنت ہی سے استنباط کیا ہے، اور ان میں سے کسی پر بھی عمل کیا جائے تو دین پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن پچھلے کوئی 100 سالوں سے آپ دیکھیں، خاص طور پر جو پچھلی صدی ہماری گزری ہے اس کے بھی آخری 2/3 جو ہیں، اس میں حدیث کو بے حد پروموٹ کیا ہے۔ کیا کس نے ہے؟ وہ کیا ہے، یعنی اس میں مڈل ایسٹ کے اندر اس کی پروموشن ہوئی ہے، اور بڑی خوبصورت کتابیں جو ہیں احادیث کی چھپی ہیں، اور کس نے سپانسر کیا ہے؟ وہ حکمرانوں میں سپانسر کیا ہے۔ اس لیے کہ احادیث کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ان میں ایسی آپ کو کوئی حدیث نہیں ملتی کہ جس میں کسی مسلمان حاکم کے خلاف خروج کی پروویژن ہو، بلکہ بڑی سخت حدیث ہیں کہ جب ایک بیعت ہو جائے تو پھر جو دوسرا آدمی بیعت لے تو تم اس کو قتل کر دو۔ فقہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام حدیث، قرآن کی آیات اور دین کی منشا کی روشنی میں یہ اجازت دی ہے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ مسلمان حاکم کے خلاف خروج کر سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اب بظاہر جو ہے وہ قرآن و سنت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت، لیکن مقصد کیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بغاوت نہ ہو سکے، مسلمان حکمرانوں کے خلاف۔ اسی طرح سیکولرزم کا تقاضا کرتا ہے مسلمانوں سے کہ جہاد سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو جا کر اوپر ڈویژن کیا وہ کیا ہے کہ لا سیاحت فی الاسلام الا الصوم ولا رحمانیت فی الاسلام الا الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ایک ادھر ادھر ہو گیا اور تو معافی چاہتا ہوں، او کما قال، کہ سیاحت کہتے ہیں رہبانیت کو، کہ انسان کا اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں اور بیابانوں میں پھرنا شروع کر دینا، یہ جو عیسائی راہبوں کا بھی طریقہ رہا ہے اور بعض مسلمان صوفیہ نے بھی یہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پہلے روز سے ایک پابندی لگائی ہے۔ وہ پابندی کیا ہے؟ ایک لمٹ، کہ اسلام میں کوئی رحمانیت نہیں سوائے روزے کے۔ روزہ کیا ہے؟ یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا نہ پینا اور نہ کوئی اور انجوائمنٹ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رہبانیت کی چیز ہے، اتنی الاؤڈ ہے۔ اور دوسری حدیث کہ اسلام میں کوئی رہبانیت یا سیاحت نہیں ہے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے،
کہ نہیں جب ایک حد سے آگے چلے جائیں تو پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد، اور اسلام کی غلبے اور سربلندی کی جد و جہد ہی کا ایک گوشہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر جان دینا ہے۔ اور دین کیا، اس کو ہمیں تقاضا سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اس کو اپنی بقا کے لیے بھی، یعنی صرف اس میں اگر ہم ایسا کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہوگا۔ ہاں، ہماری اپنی بقا بھی اسی میں ہوگی، ہمارا دین بھی سلامت رہے گا، ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا، اور ہماری عزت و آبرو بھی سلامت رہے گی۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر اٹھنے والے ہاتھ، اس کے خلاف اس پر اٹھنے والی زبان اور ان کے خلاف لکھنے والے قلم کو نہیں توڑیں گے، اور وہ زبان اور ہاتھ نہیں کاٹیں گے، یا کم سے کم ہم یہ دشمن کو نہیں بتائیں گے کہ ہم تمہاری زبان کاٹ دیں گے، ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے اور ہم تمہارا قلم توڑ دیں گے، اس وقت تک جو ہے دشمن جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔